مفتی صاحب میرا سوال یہ، اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کہ آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں 1000 روپے میں، اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے، تو اس طرح منافع جائز ہے؟ مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی ہے آگے۔ دیکھیں یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ڈراپ شپنگ، یہ بھی تقریباً سیم چیزیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں، شریعت کا اصول ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک وہ آپ کی پوزیشن میں نہ ہو، آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ قبضہ بعض اوقات فزیکلی ہوتا ہے، بعض اوقات کنسٹرکٹیو حکمی قبضہ ہوتا ہے، یعنی مثلاً آپ کے کسی بندے نے قبضہ کر لیا تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے قبضہ کر لیا، تو کوئی چیز اگر آپ کے قبضے میں نہیں ہے وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز، گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، آپ نے گاڑی خریدی، ابھی قبضہ نہیں کیا، مثلاً 20 لاکھ کی خریدی، آگے 21 لاکھ کی بیچ دی، اب وہ 21 لاکھ والے نے بھی قبضہ نہیں کیا، اس نے آگے 22 لاکھ کی بیچ دی، اس 22 لاکھ والے نے بھی قبضہ نہیں کیا، اس نے 23 لاکھ کی بیچ دی، اس نے بھی قبضہ نہیں کیا آگے۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس طریقہ کار میں جب کوئی معاملہ ریورس ہوتا ہے تو یہ ریورس پھر 0 تک جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اگر 50 بندوں نے بغیر قبضے کے بیچی ہے نا، تو وہ 50واں 49ویں کو واپس کرے گا، 49واں 48 والے کو واپس کرے گا، 48 والا 47 والے کو واپس کرے گا، 47 والا، تو پورا سسٹم کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ شریعت کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ اس کی اجازت نہیں دیتی جس سے پورا بزنس کا اور تجارت کا سٹرکچر متاثر ہوتا، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی چیز خریدیں، اس پہ قبضہ کریں، قبضہ کرنے کے بعد آگے بیچیں۔ اب اگر اس کو کوئی چیز اس میں فالٹ نکلتا ہے، کوئی مسئلہ، تو وہ آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے، باقی لوگوں کے مسائل حل ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ڈراپ شپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں عموماً یہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے آرڈر دیا اور آپ نے کسی کو کوئی چیز کہا کہ میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں، اور آپ کمپنی سے خرید رہے ہیں اور آپ نے قبضہ کیا نہیں، بیچ میں آپ کا قبضہ نہیں ہے، تو بغیر قبضے کے جب آپ کوئی چیز بیچیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جو آلٹرنیٹ ہے یا اس کا جو متبادل ہے، اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز آگے بیچیں نہیں، آپ اس کے بیچنے کا وعدہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی موبائل کسی کو پسند آیا نا، جیسے عام طور سے اس کے لیے آپ آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ پہ بٹن دیا ہوا ہے بائی ناؤ، تو آپ بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا بٹن دیتے۔ بائی ناؤ کا مطلب یہ کہ وہ خرید رہا ہے، اور خریدنا اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں آرڈر ناؤ، آرڈر ناؤ کا مطلب یہ کہ میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بیچ دیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ دیں، یا آپ اس کو کہیں کہ میں آپ سے خرید رہا ہوں، اس وقت معاملہ اسی وقت پورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اس کو کہیں میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں، جو آپ کو آرڈر دیں تو آپ پھر خرید کر اس کو بیچیں۔ تو آرڈر ناؤ کے طور پہ اگر آپ کو وہ آرڈر دے گا تو پھر آپ کا بیچنا اس کو کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ بغیر قبضہ کی ہوئی چیز بیچ نہیں رہے، بلکہ اس کے بیچنے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بیچ دوں گا۔ ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے، لیکن میں نے اس پہ تفصیلی کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہوا، ہمارے چینل پہ موجود ہے، میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈراپ شپنگ پہ ریکارڈ کروایا۔ دوسری صورت اس کی ہوتی ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کریں۔ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید نہیں رہے، آپ نہ کوئی چیز خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں، آپ جسٹ کمیشن ایجنٹ ہے کہ بھائی فلاں کمپنی ایک چیز بیچ رہی ہے اور میں بیچ میں اس نے مجھے کہا کہ یہ 1000 روپے کی پروڈکٹ ہے، مجھے 1000 روپے دے دینا، باقی تم جتنے کا بیچو۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کمپنی سے خریدتے ہیں تو آپ تو کمپنی کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، کمپنی کو آپ نے کیا کر دی، پیمنٹ کر دی۔ پیمنٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے یہ چیز کیا کی ہے، خریدی ہے۔ جب خریدی ہے اگین پھر وہی آپ پہ شرط لاگو ہوگی کہ آپ اس پہ قبضہ کریں، تو قبضہ ہوتا نہیں ہے۔ تو کمیشن ایجنٹ بن کے اگر بیچ رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ کمپنی کو پیمنٹ اس وقت کریں جب وہ چیز اس کو ڈیلیور ہو جائے، کسٹمر کو ڈیلیور ہو جائے، پھر آپ پیمنٹ کریں، اس کا مطلب آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیمنٹ پہلے کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کمیشن ایجنٹ نہیں ہے، آپ خریدار ہیں۔ دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت لفظوں کو نہیں دیکھتی، اصل روح کو دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میں آپ کو 1000 روپے کے بدلے میں ہدیہ دے رہا ہوں، 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو کیا دے رہا ہوں، ہدیہ، گفٹ کر رہا ہوں، تو لفظ آپ نے کیا استعمال کیا،
گفٹ کا، لیکن شریعت اس کو گفٹ نہیں سمجھتی، شریعت اس کو سیل اینڈ پرچیز سمجھتی ہے. شریعت اس کو کیا سمجھتی ہے؟ اس لیے کہ سیل اینڈ پرچیز اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ چاہے اس کو گفٹ کہیں، آپ اس کو تحفہ کہیں، آپ اس کو ہدیہ کہیں، آپ اس کو خرید و فروخت، کچھ بھی نام دیں، نام سے فرق نہیں پڑتا. تو اصل جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اصل اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. نام آپ اس کو کمیشن ایجنٹ کا دے دیں، نام آپ اس کو سیل اینڈ پرچیز، کچھ بھی نام دے دیں، شریعت کو اس سے غرض ہے کہ پروسیس کیا ہے، پروسیس کو دیکھ کے شریعت فیصلہ کر رہی ہوتی.